الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے اللہ کے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ نازل کیا ہے، من رزق، رزق میں سے، فجعلتم، پس تم بناتے ہو منہ، اس سے، حراما، حرام، و حلالا، اور حلال۔ دیکھیں، رزق کا عمومی معنی ہم یہ لیتے ہیں کہ شاید رزق یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ کتنا ہے، مال کتنا ہے، کھانے پینے کو کتنا ہے، ہم عمومی معنی رزق کا یہ لیتے ہیں، جبکہ رزق کا معنی مفہوم جو ہے اس سے بہت وسیع تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ ایک دعا بھی کرتے ہوں گے، اللہم ارزقنا علما نافعا، اے اللہ مجھے ایسا علم عطا کر، ایسا علم رزق دے جو نافع ہو، یہی معنی بنتا ہے لفظی معنی۔ تو یعنی پتہ یہ لگا کہ علم بھی کیا ہوتا ہے، رزق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا رزق ہے، اور اسی طرح انسان کا وقت بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا رزق ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا مال بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے۔ اب اپنے مال کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے وقت کو، اپنے علم کو اللہ کی راہ میں نچھاور کرنا اور اللہ کی راہ کے لیے وقت نکالنا، مال دینا، یہ ضروری ہے ہر مسلمان اور ہر مومن شخص کے لیے۔ اور اگر وہ یہ کرتا ہے کہ دیا اللہ نے، رزق ہے، مال کی صورت میں، علم کی صورت میں، اسی طریقے سے رزق کی صورت میں، صلاحیت کی صورت میں، لیکن اس میں سے وہ کیا کرتا ہے، فجعلتم منہ حراما و حلالا، اپنی مرضی سے حرام بھی کر لیتا ہے کچھ چیزیں، اپنی مرضی سے حلال بھی کر لیتا ہے۔ اچھا، حلال و حرام بھی ہم نے عمومی طور پہ یہی سمجھا ہے کہ کھانے کی کون سی چیز حرام ہے اور کھانے کی کون سی چیز حلال ہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بھیجا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان تو ہے نا، ایک قسم کا رزق تو ہے اللہ تعالیٰ کا، کچھ شادگی تو ہے ہمارے اوپر۔ اب حرام اور حلال کا مفہوم بھی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھاتے کیا ہیں اور پیتے کیا نہیں ہیں، یہ صرف حلال و حرام نہیں ہے، حلال و حرام کا مفہوم بھی اس سے بہت وسیع تر ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جو اللہ کے لیے استعمال کرنی تھی، اللہ کے لیے خرچ کرنی تھی، وہ کسی اور کے لیے خرچ کرنا، گویا آپ نے حرام کا ارتکاب تو کیا ہے۔ آپ نے ایک وقت تھا وہ اللہ کو دینا تھا، نماز کا وقت ہے فرض کیا، جو فرض تھا آپ کے اوپر، آپ نے وہ وقت کسی غلط جگہ پہ کیا ہے، خرچ کیا ہے، تو گویا آپ نے حلال کی جگہ کیا کیا ہے، حرام کام کا ارتکاب کیا ہے۔ عام اس کا معنی یہی ہے کہ فجعلتم منہ حراما و حلالا، کہ تم حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر لیتے ہو۔ سادہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی تھی تو وہ اپنی جانب سے اسے حرام کر لیتے تھے، حرام کی تھی تو اپنی جانب سے حلال کر لیتے تھے، پیچھے تذکرہ بھی موجود ہے۔ عبداللہ بن سلام کا آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا نا کہ انہوں نے اپنے پیر اور مولوی جو ہیں ان کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، تو جناب عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کام نہیں کیا تھا کہ آپ رب بنایا ہو، ہم کیسے رب بنا سکتے ہیں، مطلب۔ تو انہوں نے اللہ کو فرمایا کہ دیکھو تمہارے جو وہ پیر مولوی جو بڑے لوگ تھے، تمہیں جب کہتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے تم کہتے تھے جی حلال ہے، وہ کہتے تھے حرام ہے تم کہتے تھے حرام ہے، ہاں اس طرح تو تھا، میں یہی تو رب بنانا ہے۔ تو پتہ یہ لگا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کوئی بھی ایسی چیز جس کو اللہ نے حرام کیا ہے آپ حلال نہیں کر، غلطی انسان سے ممکن ہے لیکن یہ کہے کہ حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو وہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے اسی آیت کے اندر ایک اور چیز بھی آتی ہے، وہ ہے تقلید کی صورت میں۔ تقلید یہ ہے کہ انسان کسی خاص پرسنالٹی کے پیچھے، اللہ کے وسلم کو چھوڑ کے کسی خاص اور ذات کے پیچھے چلے، اور ایسا چلے کہ اس کی آراء کو، جو اس نے آراء دی ہیں اور اس نے جو سمجھا ہے، اس کو ایک مستقل شریعت سمجھ بیٹھے۔
ایسا ہے کہ ایک شخص کی کچھ آراء ہیں، اس نے محنت کی ہے، تغدو کی ہے اسلام کے لیے، اگر اس کا اجتہاد درست ہے تو اس کو دوہرا اجر ہے، اگر اس کا اجتہاد جو ہے وہ خطا پر ہے تو اس کو اکہرا اجر ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اس نے اجتہاد کیے ہیں، ہم کسی بھی خاص ذات کو اٹھا کے اس کی جو باتیں ہیں اس کو ہم مستقل شریعت سمجھ بیٹھے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا۔ قرآن کریم کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، کہ بھائی یہ مستقل شریعت کوئی بعد میں آنے والے شخص کی نہیں ہو سکتی، نبی بھی بعد میں نہیں آنا، جناب عیسیٰ بھی آئیں گے تو پیغمبر کی شریعت پر ہی عمل کروائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی خاص امام اور کسی خاص محدث کے اوپر تم اس کی آراء کو ایک تم مستقل شریعت سمجھ بیٹھو؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حلال نہیں کی، فرمایا فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، اللہ نے جو چیزیں نازل کی ہیں، نازل تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھی کیا ہے، تم بہت سی چیزوں کو اس میں سے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو، بہت سی چیزوں کو حلال کر لیتے ہو، ایسا نہیں کرنا۔ قل کہہ دیجئے اللہ اذن لکم، کیا تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے اس معاملے کی کہ تم ایسے حلال بنا لو اپنے لیے، کچھ حرام بنا لو؟ ٹھیک ہے، پھر مختلف قسم کی جو ہے نا وہ باتیں اور گھما گھما کے چکر دینا۔ کوشش انسان اگر یہ کرے، دیکھو اپنے علم کے مطابق انسان کوشش کرتا رہے کہ بھائی مثال کے طور پر ایک شخص کو کہتا ہے جی فلاں کی آراء یہ ہے، ٹھیک ہے مان لی اس نے، اب ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علم کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا وہ یہاں پہنچ جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یار قرآن کریم میں کس جگہ یہ بات، اس کو قرآن کریم میں حدیث مبارکہ میں چیزیں سمجھ آتی ہیں آہستہ آہستہ جو کلیئرٹی کے ساتھ ہیں۔ اب توحید میں تو ایسا نہیں ہے نا کہ آپ کو فلاں کی آراء ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر جگہ موجود ہے، تو قرآن کریم تو کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اب اس میں کون سی جو ہے نا وہ مفہوم میں گڑبڑ کی بات ہے؟ آسان اور سادی سی بات ہے قرآن کریم نے جو سمجھائی ہے۔ اب جو عرب کے صحابہ اکرام جو تھے جب شروع میں، وہ سارے جو پی ایچ ڈی کر کے تھوڑا بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ سارا کچھ، انہوں نے بھی اس طرح دین کو سمجھا، تھوڑا سیکھا ہے، اور جو قرآن کریم اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگوں نے مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنا دیا ہے، سمجھتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ یہ قل کہہ دیجئے اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے اذن لکم تمہیں اجازت دی ہے، ام علی اللہ تفترون، یہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، یعنی اپنی جانب سے ایک بات بناتے ہو اور پھر بعد میں کہتے ہو یہ جی اس طرح ہے، یہ اسلام میں اس طرح ہے، شروع میں اس طرح ہوتا رہا ہے، بعد میں اس طرح ہوتا رہا ہے، ایسا ہوتا ہے، یہ اس طرح کا۔ آخری آیت پڑھتے ہیں، فرمایا کہ وما ظن الذین، اور نہیں ہے گمان، یہ کیا ہے گمان، الذین وہ لوگ جو یفترون باندھتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ، یوم القیامت قیامت کے دن میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل بڑے فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر، ولکن لیکن اکثر لوگ جو ہیں اکثرهم لا یشکرون اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے، رزق جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں پہ خرچ نہیں کرتے۔ تو یہ آیت مبارکہ کوئی بھی ہے اس کا ایک سادہ سمپل معنی اوپر سے سمجھ آتا ہے، ایک معنی اس کا بڑے ہی تہ میں موجود ہوتا ہے، اور وہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اینگل سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا ہے۔ مالک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔